ان کا نام حضرت امید اللہ تعالی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں بھی لڑنی چلوں گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بچے ہو اس قابل نہیں ہو کہ لڑائی میں چلو۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور مچلنے لگے کہ میں بھی چلوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ پھر دونوں فوجی آمنے سامنے ہوں گے۔ پہلے دشمنوں کی فوج میں سے 3 بڑے بڑے پہلوان نکلے۔ یہ تینوں جان نوجوان بہت مشہور پہلوان تھے، جنہوں نے میدان میں آ کر پکار کر کون ہے جو ہمارے کا مقابلے میں آ کر لڑے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی فوج میں سے 3 مہاجد ان سے لڑنے کے لیے نکل۔ یہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں شار نکل کر میدان میں آئے، تینوں مشکل مشرکین کو قتل کر کے دوزخ میں پہنچا دیا، مگر اسد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہو گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں کھاندے پر اٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی گردگو وغیرہ چھاڑی اور ان کا منہ پلایا، مگر ان کے بہت زکام آیا تھا۔ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ دم توڑنے لگے تو انہوں نے حضور پوچھا کہ میں شہید ہو رہا ہوں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بے شک تم شہید ہو رہے۔ اس سے بھی وہ بہت خوش ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد بات اللہ میاں کے پاس جا ملی۔ ان اللہ راجون۔ اس کے بعد دونوں لشکروں میں خوب زوردار لڑائی ہوئی۔ جو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ ہوئے تھے، ان کے تمام رشتہ داری اس لڑائی میں دشمنوں کی فوج میں ملے ہوئے تھے۔ کسی مسلمان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ مسلمان دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ کسی کے باپ اور کسی کے بھائی اور بہت سے رشتہ دار مشرکین کی فوج میں ملے ہوئے لڑ رہے تھے، مگر مسلمانوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جو مشرک سامنے آیا اسے قتل کر دیا۔ ایک مسلمان مہاجر لاڑ رہے تھے، ان کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کے ہاتھ پر کسی کافر نے تلوار جو ماری تو ان کا ہاتھ کہاں دے کے پاس سے کٹ گیا، مگر ذرا سا لگ گیا، مگر وہ لڑتے رہے، وہ ہاتھ تو لٹک گیا تھا، تکلیف دیتا تھا۔